انسان کو چاہیے کہ آخرت کی طرف بڑھے، آخرت کی طرف دوڑے اور آخرت کی طرف دوڑ لگانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور بڑھنے کی چیز اور مقابلے کرنے کی چیز اور ریس لگانے کی چیز آخرت ہے، اور آخرت میں جنتیں ہیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ آخرت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں اور اللہ جل شانہ کو پسندیدہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بجائے آخرت کے دنیا کی طرف بڑھتے ہیں، دنیا کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں۔ یہ لوگ ناپسندیدہ ہیں اور یہ ناکام ہے۔ پہلے لوگ ایک محاورہ کرتے تھے، ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن یہ استہزاء تھا، تمسخر تھا، دا ملا پوری ٹٹو بھی۔ حقیقت میں جو حقیقی ملا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، تو اس کی دوڑ مسجد تک نہیں ہوتی، وہ اللہ تک ہوتی ہے، وہ جنت تک ہوتی ہے، وہ آخرت تک ہوتی ہے۔ اور لوگوں کی دوڑ اپنے گھر کی دہلیز تک ہوتی ہے، دنیا تک ہوتی ہے۔ انسان جو دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دوڑ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، قبر تک ہے، اور جیسے ہی موت آ جاتی ہے تو اس کا مقابلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ پھر نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی زندگی محدود اور ختم ہونے والی ہے۔ اور آخرت کا جو ایک دن ہے وہ ہزاروں سال کا ہے، حشر کا دن، ایک دن۔ اور اللہ جل شانہ یہ ایک دن جو لمبا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ پاک لوگوں کا حساب لیں گے، تو چونکہ لوگ زیادہ ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہیں، اور اللہ جل شانہ کو سارے لوگوں کا حساب لینا تھوڑے وقت میں مشکل ہے، اس لیے دن کو لمبا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ حساب کے بارے میں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب حساب لینے پر آتے ہیں تو دنیا کے اندر، دنیا کے دنوں میں جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، یعنی ہمارے سردی کے موسم کا دن، اور پھر یہ بھی آپ شمال کی طرف جائیں، سویڈن اور ناروے کی طرف، تو وہاں یہ دن بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو دنیا کے چھوٹے دن میں آدھے دن کے برابر اس میں سب لوگوں کا حساب نمٹایا جائے گا، لیکن یہ دن جو لمبا ہے، یہ اس میں تکلیفیں ہوگی، اس میں لوگوں کی مختلف جماعتیں ہوگی، اور اس دن میں لوگوں کا آنا وہ مختلف صورتیں میں ہوگا۔ کوئی سوار ہو کر آئے گا، اور کوئی ایسی سواری پر آئے گا جو تیز سواری ہے، کوئی ایسی سواری پر آئے گا جو گھوڑا کی طرح چلتا ہے، کوئی ایسی سواری پر آئے گا جو اونٹ کی طرح چلتا ہے، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سر کے بل آئے گا، سر کے بل آئے گا، قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارک میں ہے۔ اور سر کے بل جو آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے آئیں گے؟ الٹا برا روانی سر بے لاندی خپے بے برئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ ہم تو پیروں کے بل چلتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن چہرے پر اور سر پر چلنا کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس ذات نے ان کو دنیا میں پیروں کے بل چلایا تھا وہی ذات پھر حشر میں ان کو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، لیکن اس میں ان کی ذلت ہوگی، ان کی رسوائی ہوگی، خبے برئی سر لاندی الٹا روانی ټول خلق په تماشای دا به دغه کس تذلیل بھی اللہ پاک دی منگو ساتھی۔ تو آخرت کا ایک دن وہ دنیا کے پوری عمر 60 70 80 100 سال کے مقابلے میں، یہ اس ایک دن کے مقابلے میں انسان کی ساری عمر یہ کچھ بھی حیثیت نہیں، سیکنڈ اور منٹوں کے برابر بھی نہیں۔ پھر انسان اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگانے کی جگہ یہی ہے، اگر کوئی آدمی ریس لگاتا ہے تو وہ یہی ہے، آخرت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ جنت ہے، وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اور لوگ دنیا میں دوڑ لگاتے ہیں تو اس کی حیثیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والی بات کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہ تم خطا اور گمراہ ہو جاؤ گے، وہ یہ ہے کہ تو دنیا میں تم ریس لگاؤ گے، مقابلے کرو گے، جس طریقے سے پہلے لوگوں نے دنیا میں مقابلے کیے تھے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، چنانچہ تم اس طرح ریس لگاؤ گے دنیا میں جس طرح اغیار نے لگایا تھا، ان لوگوں نے لگایا تھا جو اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا تمہیں اس طریقے سے ہلاک کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان لوگوں کو ہلاک کیسے کیا؟ قہر خداوندی میں گر گئے، اللہ کا عذاب آیا، دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے اور آخرت میں دائمی جہنم کے مستحق ہوئے۔ تمہیں بھی ہلاک کریں گے اس طریقے سے۔ اور وہ ریس لگانا کس بات کا تھا؟ ریس لگانا اسی کا تھا، سب آج جانتے ہیں، میرا مال زیادہ ہو جائے، میری نوکری وہ نوکری ہو جس میں تنخواہ زیادہ ہو جائے، اور جس میں جو میں ریٹائرڈ ہو جاؤں تو کیا کہتے ہیں اس کو، پینشن زیادہ ہو۔ اور تاجر ہے، ایک دکان کی بجائے 2 دکان ہو، ایک کارخانے کی بجائے دوسرا کارخانہ ہو، ایک مل کی بجائے دوسرا مل ہو، ایک گاڑی کی بجائے دوسری گاڑی ہو، ایک مارکیٹ کے بجائے دوسری مارکیٹ ہو۔ پیسے آتے ہیں لاکھوں روپے، ماہانہ آتے ہیں لاکھوں روپے، کروڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، نہیں اس پر اکتفا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو، یہ تنافس ہے۔ ریس لگاتے ہیں کپڑوں میں، شادی میں اس طریقے سے جوڑے ہونے چاہیے، اور فلاں مجلس میں جانا اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ عورتوں کے اندر تو تھی، مردوں کے اندر بھی آج کل یہ چیز آ گئی۔ یہ تنافس مقابلے ہیں، کھانے پینے میں مقابلے، گھر کے بنانے میں مقابلے، گاڑی کے اندر مقابلے، پیسے ہیں، دوسری ایک گاڑی تھی، اچھی گاڑی دے کی فوراً وہاں، اس سے اچھی دے کی فوراً وہاں، دنوں کے اندر تبدیل۔ اس کی وجہ سے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، چنانچہ اس دنیا نے، یہ دنیا تمہیں بھی اس طریقے سے ہلاک کر دے گی جس طریقے سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو آخرت کے اندر دوڑ لگانے کی کیا چیزیں ہیں؟ آخرت کی طرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے میں، اللہ تک پہنچنے میں جو دوڑ ہے، اس دوڑ لگانے کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی نمازوں کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے اور اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے اور راتوں کو اللہ کے لیے اٹھنے اور جاگنے کے ذریعے سے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے اور اللہ پاک کی طرف توبے کی صورت میں رجوع کرنے کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرے، ان چیزوں میں دوڑے۔ یہ تنافس ہے۔ صحابہ کرام یہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس میں ایک دوسرے سے بڑھتے تھے۔ اس کو نیند آ رہی ہے، ابھی رات نہیں گزری، اس کو نیند آ رہی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھتے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں، صحابہ ہیں، تاسو پوئے گی کہ نہ پور دوں،
یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں صحابہ، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. ان کو یہ فکر تھی. ہم آج کل دوسروں کو پیچھا کرنے کی کوشش میں ہیں، اور وہ دوسروں کو پیچھا نہیں کرتے تھے، اپنے خود آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے. ہم کہتے ہیں کہ چاہے ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لیکن دوسرا ہم سے پیچھے ہو جائے، وہ اس نعمت میں نہ رہے. یہ حسد ہے جو حرام ہے. وہ تنافس کرتے تھے آخرت کے امور میں جو حلال نہیں بلکہ اللہ کو پسندیدہ ہے. وہ بڑھ رہے، تم بھی بڑھ جاؤ. تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہمارے اغنیاء بھائی صحابہ وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، یعنی فرض تو چھوڑ، نوافل روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جہاد میں ہم جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ صدقے دیتے ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے نہیں تو ہم پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس کو کرو گے تو کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا الا وہ جو تمہاری طرح کرے. تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کلمات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ دیکھو معمولی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر سب سے آگے نکلو گے، اس لیے کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مالدار آدمی زکوٰۃ دینا اور صدقے دینا چھوڑ دے اور صرف یہ ذکر کرے. نہیں، اس کے ذمہ تو ذمہ داری ہے، وہ فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جو نماز تو پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن مال خرچ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، صدقہ نہیں دے سکتا، خیرات نہیں کر سکتا. اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر اگر اس عمل سے نکل جائے تو وہ عمل بھی بودا ہو جاتا ہے، خالی تشکدوی بھی. اللہ کا ذکر اگر جہاد سے نکل جائے تو جہاد بھی خالی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. تو جہاد بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، یہ تو بہت زیادہ بڑھیا. لیکن جہاد نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی شخص معذور جہاد نہیں کر سکتا، اور صدقہ نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور دوسرا کام نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو مقصود تو حاصل ہے. پھر بھی چاہتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے. بڑے خوش ہوئے صحابہ، چلے گئے. تو ان اغنیاء صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. جب ان کو پتہ چلا، جو غریب تھے وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو دے تو میں کیا کروں. اچھا، یہ تنافس ہے، یہ مقابلہ ہے. اور کس چیز کے اندر ہے؟ آخرت میں، اللہ کے ساتھ وصل میں، اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مرد ہیں یہ جہاد میں جاتے ہیں، ہم عورتوں کو آپ حکم دے کہ ہم بھی جہاد میں جائیں، اس لیے کہ ہم تو پیچھے رہ گئیں، وہ آگے نکل گئے. اب یہاں بھی ریس مقابلہ ہے، لیکن کس چیز میں ہے؟ جہاد میں ہے، جو آخرت کے امور میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكُنَّ جہادُكُمُ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد حج ہے، حج کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو ام المومنین نے سوال کیا تھا تو وہ مقابلے اور ریس کی وجہ سے ان کے اندر مقابلہ تھا آخرت کے امور میں. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر یہ کہا کہ مرد حضرات یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہم عورتیں گھر کے اندر بند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتی سوائے چند کاموں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آیات نازل ہوئی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں کے اوپر نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی وجہ سے بتفضیل اللہ، اللہ کے فضیلت دینے کی وجہ سے مرد وہ نگران ہیں،
وہ اوپر ہیں، وہ فوقیت رکھتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کا دائرہ کار وسیع ہے اور میدان ان کا بہت بڑا ہے اور تمہارا میدان چھوٹا ہے۔ مرد بڑے میدان کے اندر اپنے رب کو راضی کریں، تم چھوٹے میدان میں آسانی سے رب کو راضی کر سکتی ہو۔ تو یہ جو عورتوں کے سوالات ہیں امہات المومنین کے، صحابہ کے، یہ کس بنیاد پر تھے؟ ان کے اندر تنافس تھا، مقابلہ تھا۔ یہ جو یہاں پر اعمال ہوتے ہیں دارالایمان کے اندر، جمعے کے اندر مجلس، اتوار کو مجلس، اور صبح روزانہ ذکر، اور اہتمام سورہ یاسین کا، سورہ واقعہ کا، سورہ ملک کا، اور پھر یکراتی اعتکاف جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ ریس ہے، مقابلہ ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، اپنے رب کی طرف بڑھیں۔ ہمارا رب ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف سے خود اعلان ہوتا ہے۔ سحری کے وقت، جس وقت آپ کو اٹھایا جاتا ہے، سحری کے وقت اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہم حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دعا کو قبول کروں۔ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں دوں۔ اور یہ اعلانات ہوتے ہیں اس وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، یہ شخص آگے نکل گیا، یہ تنافس ہے۔ جو دعا نہیں مانگتے وہ پیچھے رہ گئے، یہ دعا مانگتا ہے تو یہ آگے نکل گیا۔ جو نہیں روتے دھوتے یہ پیچھے رہ گئے، جو روتا دھوتا ہے اللہ کے سامنے یہ آگے نکل گیا۔ جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو سحری کے وقت راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، یہ تنافس ہے۔ اس کو عادت بنانا چاہیے، صرف ایک رات نہیں کہ مثلا آپ آئے، کوئی طالب علم آیا، غیر طالب علم آیا، اور وہ جمعے کی رات کو یہیں پر اس نے یہ اعمال معمولات کیے۔ آپ اس کو عادت بنائیں۔ آپ مدرسے کے اندر، آپ گھر کے اندر، آپ دکان کے اندر، آپ مارکیٹ کے اندر، آپ بازار میں، آپ مزدوری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، آگے بڑھوں اس کی طرف۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو میں مزدوری کرتے وقت دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ سب چھوڑ دیں، آ کر نماز پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے، آپ ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور دل میں کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ فرصت ہے، میں آپ کا ذکر کر سکتا ہوں، ہاتھ پیر میرے مزدوری کے اندر مشغول ہیں، زبان تو میری فارغ ہے، اس لیے میں آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اب اللہ جل شانہ انسان کے مجاہدے کو دیکھتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو آپ اس کو عادت بنائیں کہ جس طریقے سے رات کو یہاں اٹھایا جاتا ہے آپ اٹھیں، جس طرح یہاں دعا کرتے آپ دعائیں مانگے، جس طرح یہاں تلاوت کرتے ہیں سورہ یاسین اور سورہ ملک کا اہتمام ہوتا ہے، آپ اپنے گھر اور مدرسے اور بازار اور دکان اور کاروبار کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ یہی ہے تنافس، اور اللہ پاک یہی چاہتا ہے، اور وہ تنافس اللہ کو ناپسند ہے، اللہ جل شانہ وہ نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ حضرات نے سنا کہ وہ ہلاکت کا سبب ہے، اس سے قومیں تباہ ہوئی۔ قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، ان کے دادا کا نام عاد تھا، ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر ہود علیہ السلام تھے، وہ ہلاک ہوئی اسی تنافس کی وجہ سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود اسی تنافس کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم اسی تنافس کی وجہ سے ہلاک ہوئی، وہ آگے بڑھتے تھے، گناہوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، وہ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تنافس ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ اس میں ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز اگر میں نہ بھاگوں تو یہ مجھ سے فوت ہو جائے گی، اسی کو تنافس کہتے ہیں۔ گندے اعمال اور خبیث اعمال کے اندر دوڑتے تھے۔ تو جو تنافس ہوگا، حالانکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے جنسی تسکین کا انتظام کیا ہے، د دنیا د ژوند سترګو رب کې به دا تیر شي، په آخرت کې ښځې ډېرې، خوراکونه ډېر، حورانې ډېرې، جنتونه ډېر، هر یو شی ډېر۔ د آخرت تذکرې کول پکار دي، جنت تذکرې کول پکار دي، د جهنم تذکرې کول پکار دي، داسې کتابونو مطالعه پکار ده چې په هغې کې د جنت او د دوزخ تذکرې، چې د دوزخ نه سړی ویریږي، هغې نه د بچ کېدو کوشش کوي، هلته نه کېږي کوشش، دلته کېږي۔ دوزخ سے بچنے کی کوشش وہاں نہیں ہوگی، آخرت میں یہاں ہوتی ہے۔ جنت میں جانے کی کوشش وہاں نہیں ہو سکتی، یہاں ہوگی۔ وہاں دیکھ کر آدمی جانے کی کوشش کرے گا، کاش یہ قصر یہ مجھے ملے، وہاں نہیں مل سکتا۔
اس شخص کو ملے گا جس کو ایمان بالغیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر ذکر ہے حدیث، فرماتے ہیں کہ میں جنت گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی تھی، وہ خواب کے اندر بھی اور جاگے بھی۔ موبائل لچا دے بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے قصر دیکھا، محل، عالیشان بنگلہ، ماڑی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ یہ کس کا قصر ہے۔ اس کے پاس ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ اب کیسی عورت ہوگی، اس کا حسن و جمال حدیث مبارک میں اس کا تذکر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یہ کس کا بنگلہ ہے، یہ کس کا قصر ہے؟ وہاں بتانے والوں نے بتایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور عمر سے فرمایا کہ اے عمر، میں اندر جا رہا تھا لیکن آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں نہیں گیا۔ میں نے کہا عمر کے گھر میں داخل ہوں گا بلا اس کی اجازت کے تو کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر کسی گھر میں آپ جائیں گے تو وہ کیا کچھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، وی جڑل سترگرے اوخ کے روانش اور وی فرمائل اغار علیک یا رسول اللہ، علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ استاسو بانے بز غیرت کم، مجھے آپ پر غیرت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال اس قسم کے قصر ہوں گے محلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر متعجب ہوئے، یہ کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اب جنت کی بیانات احادیث کے اندر دیکھ آدمی حیران رہ جاتا ہے، حالانکہ آپ احادیث کے اندر جنت کے بیانات کے مطالعے پر دن نہیں مہینے لگائیں تب بھی جنت کی حقیقت آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس سے بھی بالاتر ہے، وہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں ایسی چیزیں ہیں، عیاشیاں ہیں کہ جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، جو کانوں نے نہیں سنی۔ اب ہم سن رہے ہیں حدیث میں، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ نہیں سنی، اس کا سرسری بیان ہم نے سنا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کہ انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا ہے۔ نوجوان اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں دنیا کے اندر، خبیث محفلوں میں، خبیث چیزوں کے اندر، انہی موبائلوں کے اندر، خبیث مجالس میں، خبیث اور گندے ساتھیوں کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے وہاں کیا کچھ رکھا ہے؟ اگر ان مجالس میں وقت لگانے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت، نوافل اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے میں صرف کیا جائے، چند لمحات ہے یہ گزر جائیں گے، موت آ جائے گی اور پھر آخرت کے اندر یہ چیز انتظار کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ سوچ اور